اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بوائز، ویلکم ٹو آن لائن کلاس۔ آئی ایم یور اردو ٹیچر فرام بوائز 3۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا تمام کام جو آپ لوگوں کو آن لائن کلاسز میں دیا جا رہا ہے وہ بڑی ریگولرلی کر رہے ہوں گے اور اپنی تمام کلاسز بھی آپ لوگ ریگولرلی لے رہے ہوں گے۔ اسی طرح آپ لوگ اپنا تمام کام کرتے رہیں اور اپنی تمام کلاسز ریگولرلی لیتے رہیں، کیونکہ یہ سارا کام آپ کے فائنل ایگزامس میں آئے گا، اور جب آپ اسکول آئیں گے تو آپ کو یہ کام دوبارہ ہرگز نہیں کروایا جائے گا۔ اگر آپ سے بائی چانس کوئی کلاس رہ جاتی ہے اور کوئی کام آپ سے رہ جاتا ہے تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر جا کر وہاں پر اپنا کلاس ورک دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ کیونکہ آپ لوگوں کو اسکول آنے کے بعد دوبارہ یہ کام نہیں کروایا جائے گا، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ ہم آپ لوگوں کو دوبارہ سے یہ کام کروائیں۔ جی بالکل، ریویژن آپ کو ضرور کروائی جائے گی، لیکن آپ کی کاپیز میں ریٹن ورک موجود ہوگا اور آپ لوگ ساتھ ساتھ ٹاسک بھی اپنا کمپلیٹ کر چکے ہوں گے۔ ویسے تو ہماری اسکول دوبارہ سے کھل چکی ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جب واپس آئیں گے تو آپ کا ٹاسک بھی سارا کمپلیٹ ہوگا اور آپ کا کام بھی کمپلیٹ ہوگا، اور آپ لوگوں کا جو آپ لوگوں کو ڈیلی بیسس پہ جو ہوم ورک دیا جا رہا ہے تو وہ بھی آپ کا کمپلیٹ ہوگا۔ یہ ہم لوگوں نے چیپٹر پڑھا تھا، اب آتے ہیں اپنے چیپٹر کی طرف۔ یہ ہماری اردو کی کتاب ہے، آپ سب کو اپنی ہماری اردو کی کتاب نظر آ رہی ہوگی۔ سب اپنے سامنے اردو کی کتاب رکھ لیں اور اپنی اسٹیشنری رکھ لیں تاکہ اپنی اسٹیشنری کے مطابق آپ لوگ کام کر سکیں، اور جو کام آپ کو دیا جائے وہ کام اپنے پاس آپ لوگ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ ہمارا چیپٹر جو تھا وہ تھا اسکردو کا ہوائی سفر۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا لاسٹ لیکچر میں میں نے آپ کو اسکردو کا ہوائی سفر کے بارے میں بتایا تھا کہ اسکردو کہاں واقع ہے، یہ کہاں پر ہے۔ یہ گلگت بلتستان کے علاقے میں، گلگت بلتستان میں ہے، اور یہ ایک پیارا سا خوبصورت سا شہر ہے۔ یہ سیاحوں کے لیے بہت پرکشش جگہ ہے، تاکہ وہاں لوگ آتے ہیں اور سیر و تفریح کرتے ہیں، بہت مزہ آتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت جگہ تھی۔ آپ لوگوں کو میں نے لاسٹ لیکچر میں آپ لوگوں کو میں نے اس کی باقاعدہ تصویریں بھی بتائی تھی۔ آپ لوگوں نے سب تصویریں دیکھی تھی اور آپ لوگوں کو، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا یہ چیپٹر۔ آج ہم اس کی ایکسرسائز کرنے والے ہیں، لیکن ایکسرسائز کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس کا تھوڑا سا چیپٹر دوبارہ سے بتا دیتی ہوں، تاکہ ایکسرسائز کرتے وقت، سوالات کرتے وقت آپ لوگ آسانی سے اپنا تمام کام حل کر سکیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ اس چیپٹر میں ایک کردار ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ اسکردو کے شہر کی سیر کے لیے جاتا ہے، لیکن وہ ہوائی جہاز کے ذریعے جاتا ہے، کیونکہ اسکردو جانے کے لیے ہوائی جہاز اسلام آباد سے پروازیں لی جاتی ہیں، اور اسلام آباد سے جو چھوٹے طیارے وہاں جاتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ چھوٹے طیاروں میں سفر کیا جاتا ہے، اور ہوائی جہاز سے یہ سفر جو ہے تو یہ 40 منٹ کا سفر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو فیملی ہے، یہ جو خاندان، یہ جو لڑکا جو تھا، یہ جو اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا تھا، اس نے بھی ہوائی جہاز کے ذریعے اپنی نشستیں محفوظ کروائیں، یعنی سیٹیں بک کروائیں، اور اس کے بعد یہ اسکردو کے لیے روانہ ہو گیا۔ یہ جہاز میں بیٹھے، یہ جہاز کے اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر گئے، ہوائی اڈے پر گئے، اور وہاں پر یہ چھوٹے سے جہاز میں بیٹھ کر، یعنی طیارے میں بیٹھ کر، یہ وادی کاغان سے ہوتے ہوئے، بابو سر پار کرتے ہوئے، دریائے سندھ کے اوپر سے اڑتے ہوئے یہ کھلے میدان میں چلے گئے۔ وہاں پر یہ جو کردار ہے وہاں پر یہ جہاز کی کھڑکی سے لگے بیٹھے ہوئے تھے، اور اوپر سے یہ سارے پرکشش نظارے جو تھے نیچے کی طرف دیکھ رہے تھے، کیونکہ جہاز جو ہے وہ بہت زیادہ اونچائی پر نہیں اڑ رہا تھا، اس لیے ان کو یہ سارا نظارہ جو تھا، جھیلوں کا جو نظارہ تھا، وہ بڑے اچھے طریقے سے دکھائی دے رہا تھا۔ گزرتے گزرتے یہ لوگ مرکز پربت کے اوپر سے بھی گزرے، جہاں سے انہوں نے جب نیچے دیکھا تو انہیں ایک بہت بڑے نیلے پیالے میں پانی نظر آیا۔ ان کو لگا جیسے یہ گول سا پیالہ ہے جس میں نیلے رنگ کا پانی موجود ہے، اور یہ پانی انتہائی شفاف اور صاف ستھرا تھا، لیکن یہ جو پانی کا پیالہ جو نظر آ رہا تھا، یہ دراصل اصل میں جھیل سیف الملوک تھی، ٹھیک ہے بیٹا؟ جھیل سیف الملوک کو اگر آپ بلندی سے دیکھیں گے تو یہ اسی طرح دیکھنے میں معلوم ہوتی ہے جیسے یہ گول سا پانی کا ایک بھرا ہوا پیالہ ہے۔ یہی اس کی خوبصورتی کی اصل وجہ ہے۔
آہستہ آہستہ جب یہ لوگ آگے بڑھتے گئے تو ان کو ہرے رنگ کی اور نیلے رنگ کی، گہرے نیلے رنگ کی بہت ساری جھیلیں نظر آتی گئی۔ تو ان کو ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ہم جادو کی دنیا میں آ گئے ہیں، جادو نگری میں آ گئے ہیں، یعنی جادو کی دنیا میں آ گئے ہیں۔ آہستہ آہستہ اڑتے اڑتے ان کا جہاز بابو سر ٹاپ سے بھی گزرا اور ہر جگہ سے گزرتا گیا۔ اب ان کو آہستہ یہ چلاس کے علاقے میں بھی گئے اور دائیں طرف ادھر ادھر یہ جب دیکھتے گئے تو ان کے ارد گرد بہت برف پوش پہاڑ تھے، برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ تھے، کوئی تکونی چوٹیاں تھیں، مطلب تکون سے بنے ہوئے تھے، ٹرائنگل سے نہیں ہوتے ہمارے میتھس میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے، تین جو اطراف والا جو ہوتا ہے اسے ٹرائنگل کہتے ہیں۔ اور اتنی اونچی اونچی بلند چوٹیاں تھیں کہ وہاں سے ان کو ایسے وہ بادلوں میں سے نظر آ رہی تھی، مطلب بادل آسمان پر ہوتے ہیں نا، وہ اتنی بلند تھی کہ ایسے لگ رہا تھا کہ یہ بادلوں سے ڈھکی ہوئی ہیں، آسمان کی بادلوں کی اونچائی کو چھو رہی ہیں، اور ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے یہ بادلوں کے اوپر سے نکل کر جھانک کر دیکھ رہی ہیں۔ یہ ناگا پربت کے پہاڑ تھے جن کی بلندی جو تھی وہ 26,660 فٹ تھی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ لوگوں کو میں نے یہ سارا چیپٹر اسی طرح کلیئر کیا تھا۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ تھا کہ یہاں پر جب وہ اگلے دن وہ جب چلے جاتے ہیں، انہوں نے اپنا جو بکنگ کروائی ہوتی ہے شانگریلا ریزورٹ میں کروائی ہوتی ہے۔ شانگریلا بھی ایک جھیل کا نام ہے جس کے کنارے پر ایک شانگریلا ریزورٹ کے نام سے ایک ہوٹل سا بنایا گیا تھا۔ یہ ہوٹل بھی انتہائی خوبصورت تھا، بہت خوبصورت ہوٹل تھا، یہ بنایا گیا تھا، اور اس ہوٹل میں ہی ان کی پہلے سے بکنگ ہو چکی تھی، وہاں پر یہ رہنے کے لیے گئے تھے۔ ریزورٹ کس سے کہتے ہیں؟ ایسا جب آپ کسی جگہ پہ تفریح کے لیے جاتے ہیں نا، کسی جگہ پہ آپ لوگ انجوائمنٹ کے لیے جاتے ہیں، کسی جگہ پہ آپ رہنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں عارضی رہنے کی جگہ، ٹھیک ہے، وقتی طور پر رہنے کی جگہ، اسے ریزورٹ کہا جاتا ہے، جسے ہم عام زبان میں ہوٹلز بھی کہتے ہیں۔ یہ جب وہاں پر گئے تو ان کے شانگریلا ریزورٹ کے، شانگریلا ہوٹل کے ارد گرد بہت سے پہاڑ تھے، بہت سی بلند بلند چوٹیاں تھیں، یہ وادیوں کے بالکل بیچ میں تھا، یہ ایک خوبصورت سی جھیل کے کنارے واقع ہے یہ جو ہوٹل تھا۔ صحیح ہے بیٹا؟ پھر یہ لوگ ادھر جاتے ہیں، یہ ادھر رہتے ہیں، جاتے ہیں، ان کو یہ ہوٹل بہت زیادہ پیارا نظر آتا ہے، بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، یہ واقعی میں رہنے کے لیے ایک خوبصورت جگہ تھی۔ یہ پہاڑ کے دامن میں جھیل کی اطراف میں بنایا گیا تھا نا، جھیل کے سائڈ پہ بنایا گیا تھا، اور اس کی خوبصورتی کی ایک سب سے مین وجہ جو تھی، جو سب سے ضروری بات جو تھی، اس کی ریزورٹ کا، اس ہوٹل کا جو ڈائننگ ہال تھا، یعنی جو کھانے والا کمرہ تھا، یہ بالکل اس کے جھیل کے بالکل بیچوں بیچ بنایا گیا تھا، جس میں اس ڈائننگ ہال میں جانے کے لیے ہوٹل سے ایک چھوٹا سا خوبصورت سا پل بنایا گیا تھا، اور اس ڈائننگ ہال کی جو کھڑکیاں تھیں نا، وہ شیشے سے بنائی گئی تھی تاکہ لوگ کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ اس جھیل اس کی اطراف پر دیکھ سکیں، جھیل کے اطراف میں بھی دیکھ سکیں، اور اس منظر سے بھی اچھے طریقے سے لطف اندوز ہو سکیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد یہ لوگ اگلے دن جو ہوتا ہے نا، جب صبح ہو جاتی ہے، یہ اس وقت کو انجوائے کر لیتے ہیں، اس وقت سے لطف اندوز ہو جاتے ہیں۔ پھر اگلے دن جب یہ اٹھتے ہیں تو یہ اسکردو کی سیر کے لیے جاتے ہیں۔ اسکردو ایک چھوٹا سا شہر ہے، یہاں ایک بازار ہے جہاں پر ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں، کیونکہ یہ بہت ٹھنڈا علاقہ ہے، یہاں پر ارد گرد بہت سارے برف پوش پہاڑ ہیں، برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ ہیں، تو یہاں پر زیادہ تر اون کی چیزیں ملتی تھی۔ اونی گرم کپڑے کو کہتے ہیں نا، گرم کو کہتے ہیں، یہ اون ایک ایسا دھاگا ہوتا ہے جو بہت انتہائی گرم ہوتا ہے، اور اس سے چیزیں بنائی جاتی ہیں، جیسے اونی ٹوپیاں، اونی کپڑا، واسکٹے وغیرہ، چوغے کہتے ہیں لمبا کوٹ۔ اس کے بعد چاندی کے زیورات، لکڑی کے خوبصورت چمچے وغیرہ یہاں پر فروخت کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ جب یہ اسکردو شہر کے بازار میں اچھے طریقے سے گھوم پھر لیتے ہیں، اس کے بعد یہ جاتے ہیں ستپارا جھیل۔ ستپارا جھیل کہاں پر ہے؟ یہ جھیل جو ہے اسکردو سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور یہ سبز جھاڑیوں اور رنگ برنگے خوبصورت پھولوں سے، پودوں سے گھری ہوئی ایک جھیل تھی۔ اچھا، یہ جو ستپارا جھیل ہے، اس کے درمیان میں ایک ٹاپو سا بنا گیا تھا۔ ٹاپو کہتے ہیں چھوٹا سا جزیرہ، جزیرہ اسے کہتے ہیں جو ایسی خشکی کی جگہ، ایسے خشکی کا خطہ جس کے ارد گرد پانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسے جزیرہ کہا جاتا ہے یہ۔ اور اس جزیرے میں جانے کے لیے، ستپارا جھیل کے درمیان میں جو جزیرہ بنایا گیا تھا، اس جزیرے میں جانے کے لیے کشتی میں بیٹھ کر لوگ جاتے ہیں۔ اس کے جزیرے میں ایک پیارا سا ریسٹ ہاؤس بنایا گیا تھا، یعنی ریسٹ ہاؤس کہتے ہیں قیام کرنے کی جگہ کو، تھوڑی سی دیر کے لیے ریسٹ کرنے کی جگہ کو، ٹھہرنے کی جگہ کو۔ یہ وہاں پر ریسٹ ہاؤس بنا ہوا ہے، اور یہ دن بھر کی پکنک کے لیے ایک بہترین جگہ ہے۔ یہ جھیل جو ہے، یہ دھوپ کی روشنی میں بہت زیادہ چمکتی ہے،
اب وہاں کے جو لوگ ہیں، وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس جھیل کی تہ میں نا، یعنی بیسمنٹ میں، بالکل گہرائی میں سونے کی کان ہے. یعنی یہاں پر سونے کی کان ہے، جس طرح کے کوئلے کی کان ہوتی ہے، نمک کی کان ہوتی ہے، غاریں سی ہوتی ہیں، وہاں پر بہت سارا سونا پایا جاتا ہے، وہاں سے بہت سارا نمک ملتا ہے ہمیں. اس طرح وہاں پر یہاں پہ اس کی تہ میں سونے کی کان ہے، جس کی وجہ سے یہ جو جھیل ہے اس کا پانی دن کی روشنی میں چمکتا ہوا نظر آتا ہے. اسکردو شہر کو، پورے شہر کو اسی جھیل سے پانی مہیا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس جھیل کا پانی انتہائی ٹھنڈا ہوتا ہے، کیونکہ اس جھیل کے جو ارد گرد پہاڑ ہیں نا، اس پہاڑوں کے اوپر جو برف ہوتی ہے وہ دھوپ کی روشنی میں، یہ دھوپ میں، گرمی میں یہ پانی پگھل کر اس جھیل میں جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے اس جھیل کا پانی بہت سرد ہوتا ہے، بہت ٹھنڈا ہوتا ہے. اور لوگ جو ہیں تو اس جھیل میں سے ٹراؤٹ مچھلیاں پکڑ کے کھاتے ہیں، کیونکہ ٹراؤٹ مچھلی جو ہے وہ یہاں کی ایک بہت ہی مزیدار سی ایک ڈش سی سمجھ لیں کہ یہ بہت ہی ذائقے دار اور بہت ہی مزیدار سی یہاں کی ڈش ہے اور بہت مشہور ہے. جو لوگ بھی یہاں آتے ہیں وہ ٹراؤٹ مچھلی کھائے بغیر نہیں جاتے ہیں. اس کے بعد یہ لوگ بدھا کا مجسمہ دیکھنے جاتے ہیں، اور پھر شام جیسے ہی ہوتی ہے تو یہ لوگ اپنے ریزورٹ میں واپس آ جاتے ہیں، اپنے ہوٹل میں واپس آ جاتے ہیں، کیونکہ اگلے دن انہوں نے واپسی کرنی تھی. یہ ان کی اگلے دن واپسی کی بکنگ تھی. اس کے بعد یہ لوگ اپنے ریسٹ ہاؤس سے نکل کر ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے سفر کی خاتمہ کر دیتے ہیں اور اپنے گھر واپس لوٹ آتے ہیں. اور یہ سفر جو تھا ان کے لیے ہمیشہ یادگار تھا. اس سفر کو انہوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا. مجھے امید ہے کہ آپ کو اس چیپٹر کو میں نے دوبارہ سے جو آپ کو سمجھایا نا، تو اس چیپٹر کی آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم کرنے والے ہیں بیٹا اپنی ایکسرسائز. ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ لوگوں نے ریڈی کرنا ہے اپنا مشقی خاکہ، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں ٹائٹل پیج. نظر آ رہا ہے نا؟ آپ نے پیاری پیاری سی اوپر ہیڈنگ دے دینی ہے. سب سے پہلے مشقی خاکہ، یہ آپ لوگوں کی ہیڈنگ ہے، یہ آپ لوگوں کا ٹائٹل پیج ہے. سب سے پہلے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے سبق اسکردو کا ہوائی سفر. اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ دینی ہے الفاظ معنی، پھر الفاظ جملے. اس کے بعد مشقی سوالات، یہ آپ لوگوں نے زبانی کرنے ہیں، مطلب اورل ڈسکس ہم صرف آپ لوگوں کے ساتھ کریں گے. اس کے بعد ہے تفہیم. مشقی سوال نمبر 2، جملوں کو درست کر کے دوبارہ لکھیں. یہ صفحہ نمبر 85 پر ہے، 58 پر، 58 پر ہے. مشقی سوال نمبر 3 ہے واحد کے جمع لکھیں. یہ صفحہ نمبر 59 پر ہے. سمجھ آ گئی بیٹا؟ کتاب کے صفحہ نمبر آپ لوگوں کے لیے اس لیے مینشن کیا ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہ سوال کس پیج پر ہے اور یہ سوال کس پیج پر ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جیسے ہمارا ٹائٹل پیج ریڈی ہوا ہے، اسی طریقے سے ہمارے یہاں پر الفاظ معنی کا کویسچن سب سے پہلے آیا ہے. درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں. اس کے بعد آپ نے سینٹر میں لائن لگانی ہے. الفاظ معنی کی لائن ہمیشہ سینٹر میں لگائی جاتی ہے. الفاظ معنی کی ہم نے ہیڈنگ دے دی. اس کے بعد پہلا ورڈ ہے داستان، اس کا مطلب ہے قصہ یا کہانی. نمبر 2 ورڈ ہے دشوار یعنی مشکل. نمبر 3 ورڈ ہے دلکش یعنی کہ خوبصورت. نمبر 4 ورڈ ہے ڈھلان یعنی ناہموار جگہ. اس کا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ بلند، اوپر سے نیچے کی طرف آنا، اترائی بھی کہہ سکتے ہیں، ناہموار جگہ بھی کہہ سکتے ہیں. نمبر 5 ورڈ ہے جھیل، نیچی زمین جس پر پانی کھڑا ہو. سیاح کہتے ہیں سیر کرنے والا یا سیر کرنے والے. پرواز کہتے ہیں اڑان کو. مجسمہ کہتے ہیں بت. رہائش کہتے ہیں قیام. وسیع کہتے ہیں کھلا. دشوار گزار کہتے ہیں مشکل راستہ. شفاف کہتے ہیں صاف کو. ڈائننگ ہال کہتے ہیں کھانے کا بڑا کمرہ. ٹھیک ہے بیٹا. اسی طرح آپ لوگوں نے نمبرنگ دینی ہے پینسل کے ساتھ. اس کے بعد آپ لوگوں نے ورڈ لکھنے ہیں اور اس کے آگے آپ نے اس کے معنی لکھنے ہیں. آپ لوگوں نے لاسٹ لیکچر میں بھی یہ کویسچن کیا تھا کہ میڈم یہ آپ نے تو کام مارکر سے اور پین سے کیا ہوا ہے، تو کیا ہم بھی اس سے کریں گے؟ نہیں، آپ لوگ 3 کلاس کے بچے ہیں. ہم لوگوں نے مارکر اور پین کا استعمال اس لیے کیا ہوا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کلیئر ورڈز نظر آ سکے. ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے تمام کام اپنے کام کی طرح ہی کرنا ہے. جس طرح جب ہم پینسل یوز سے کام کرتے ہیں نا، آپ کا تمام کام اسی طریقے سے ہوگا. ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی ہے نا آپ کو؟ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ پیج ریڈی ہو گیا الفاظ جملوں کا. درج ذیل الفاظ کے جملے بنائیں. ٹھیک ہے. یہ ہم آپ لوگوں کو دوبارہ سے میں بتا رہی ہوں جملے، لیکن ہم اس طرح بتاتے نہیں ہوتے. ہم بڑی کلاسز کو جملے نہیں بتا رہے، ہم صرف بڑی کلاسز کو ورڈز دے رہے ہیں اور وہ بچے خود اپنی کاپیز پہ جملے لکھ رہے ہیں. چونکہ آپ چھوٹی کلاس ہیں اس لیے میں آپ کو 1 یا 2 جملے
پڑھ کر بتا دوں گی. آپ نے جب اپنی کاپی پر یہ کام کرنا ہوگا نا تو آپ کسی بڑے کی مدد سے چاہے تو یہی جملے لکھ سکتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ لوگ چاہیں تو کوئی اور جملہ بھی لکھ سکتے ہیں. آپ لوگ اپنی طرف سے کوئی اور جملہ بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. درج الفاظ کے جملے بنائیں. ہیڈنگ ہم نے دے دی الفاظ جملے. اس کے بعد نمبر 1 ورڈ ہے میرے پاس چمکدار. عید کے دن میری بہن نے چمکدار کپڑے پہنے. یہ جملہ بھی بن سکتا ہے اور یہ بھی بن سکتا ہے کہ میری امی کے پاس ایک چمکدار انگوٹھی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 ورڈ ہے جہاز. تو اس کا سینٹینس بنے گا کہ مجھے جہاز میں سفر کرنا بہت پسند ہے. مجھے ہوائی جہاز میں سفر کرنا اچھا لگتا ہے. میں نے لاہور شہر کی سیر بذریعہ ہوائی جہاز کی یا ہوائی جہاز کے ذریعے کی. ٹھیک ہے. کوئی سا بھی جملہ آپ لوگ لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد نمبر 3 ورڈ ہے جھیل. ستپارہ جھیل کا پانی بہت ٹھنڈا اور شفاف ہے. جھیل سیف الملوک کا پانی بہت ٹھنڈا ہے. ستپارہ جھیل میں ٹراؤٹ مچھلیاں پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے بیٹا, سمجھ آ گئی نا. اس کے بعد نمبر 4 ورڈ ہے شہر. آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ میں پشاور شہر میں رہتا ہوں. میں پشاور شہر کا رہنے والا ہوں. میں لاہور شہر کا رہنے والا ہوں. مسجد محبت خان پشاور شہر میں ہے. قلعہ بالا حصار پشاور شہر میں ہے. ٹھیک ہے. شہر ورڈ کی سمجھ آ گئی نا. جب ہم نے جملہ بنا لیا, آپ کوئی سا بھی جملہ بنا سکتے ہیں اپنی کاپی پہ. بہت پیارا پیارا کوئی سا بھی جملہ لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد نمبر 5 ورڈ ہے میرے پاس میدان. ہمارے اسکول میں کھیل کے 2 بڑے میدان ہیں. کل شام ہم میدان میں کرکٹ کھیلتے رہے. میرے دوست کا گھر میدان کے سامنے ہے. ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی نا میدان ورڈ کی. کوئی سا بھی جملہ آپ لوگ اپنی کاپی پر لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد نمبر 6 ورڈ ہے میرے پاس پہاڑ. وادی کاغان میں اونچے اونچے پہاڑ ہیں. جھیل سیف الملوک کے ارد گرد بہت سے پہاڑ ہیں. اسکردو میں بہت سے برف پوش پہاڑ ہیں. ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی ہے نا بیٹا میرے الفاظ کی. اسی طرح آپ لوگوں نے الفاظ کے جملے بھی اپنی کاپی پر پیارا پیارا کر کے لکھ لینے ہیں. ٹھیک ہے. چلے جی, اب نیکسٹ کام پر آتے ہیں. تفہیم. تفہیم کسے کہتے ہیں؟ تفہیم میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ انگلش میں کمپریہینشن پیسج کو کہتے ہیں. جو آپ لوگوں کو پیراگراف دیا جاتا ہے اسی پیراگراف سے آپ کو کویشچن دیے جاتے ہیں. آپ نے اسی پیراگراف سے پھر آپ لوگوں نے آنسر لینے ہوتے ہیں. آنسر موجود ہوتے ہیں. کویشچن آپ کو دیے جاتے ہیں, آپ نے اسی میں سے آنسر سرچ کرنے ہوتے ہیں اور آنسر اپنے پاس لکھنے ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں بیٹا, جو بھی پیراگراف آپ کو دیا جاتا ہے نا, آپ اس پیراگراف کو پڑھ کر اس پیراگراف کے اکارڈنگ آنسر لکھا کریں. اس کا آپ کو یہ کویشچن ضرور دیا جاتا ہے کہ اب یہ پیراگراف آپ نے پڑھ لیا, اس کے آپ لوگوں نے سوالات کر لیے, اب اس کا آپ عنوان بھی لکھیں. مطلب اگر یہ چیپٹر ہوتا تو اس چیپٹر کا کیا عنوان ہوتا, اس پیراگراف کے مطابق اس کا عنوان لکھیں, اس کا نیم لکھیں, اس پیراگراف کے مطابق اس کا نیم لکھیں, اس چیپٹر کا نیم لکھیں. تو آپ لوگ چیپٹر کا نیم لکھ دیتے ہیں جس چیپٹر سے یہ پیراگراف لیا گیا ہوتا ہے. ایسے نہیں لکھتے. ٹھیک ہے بیٹا. وہ پیراگراف پڑھ کے اس پیراگراف کے اکارڈنگ آپ لوگ نیم لکھا کریں. جس طرح کہ اب ہم نے یہ جس چیپٹر سے ہم نے یہ پیراگراف لیے ہے وہ ہے اسکردو کا شہر, اسکردو کا ہوائی سفر. ٹھیک ہے. وہ تو اسکردو کا ہوائی سفر ہے. لیکن یہ پیراگراف آپ لوگ جب پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں تو اسکردو کا ذکر نہیں ہے, اس میں تو جھیل کا ذکر ہے, اور وہ بھی جھیل ستپارہ کا ذکر ہے. تو آپ لوگ اس جھیل کا ہی نام لکھ دیں گے تو وہ آپ کا نام بالکل پرفیکٹ ہوگا اس پیراگراف کے مطابق. کتاب کا پیراگراف جو ہے وہ کتاب کا صفحہ نمبر 57 پر ہے, 57 پر ہے. پہلے ہم ستپارہ جھیل دیکھنے گئے. یہ پیراگراف ڈاٹڈ فارم میں نے یہاں لکھ دیا, اور ٹراؤٹ مچھلیاں بہت ذائقے دار ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ابھی میں نے جو پیراگراف آپ لوگوں کو لاسٹ میں پڑھ کے بتایا ستپارہ جھیل کے بارے میں, دیکھیں بیٹا یہ اسی سے میں نے پیراگراف اسی جگہ سے لیا ہے. اب سوالات و جوابات. ستپارہ جھیل کہاں واقع ہے؟ ستپارہ جھیل اسکردو سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے یا 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی ہے نا. یہ سوال کا جواب ہو گیا. یہ میں نے پیراگراف سے ہی جوابات اٹھائے ہیں. ٹھیک ہے. سب آپ لوگوں کے لیے پورے جوابات اس میں موجود ہیں. نمبر 2 کویشچن ہے ستپارہ جھیل کے درمیان میں کیا ہے؟ تو آپ کو یہ ستپارہ جھیل کے درمیان میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے. ٹاپو بھی کہہ سکتے ہیں, جزیرہ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے.
नंबर 3 क्वेश्चन है, जजीरे की तरफ जाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? जजीरे की तरफ जाने के लिए कश्ती का इस्तेमाल किया जाता है। हमने जो भी चैप्टर पढ़ा ना, तो मैंने आप लोगों को लास्ट में पैराग्राफ समझाया ना कि जजीरे में जाने के लिए तो हम लोग कश्ती का इस्तेमाल करते, कश्ती में बैठकर हम जजीरे की तरफ जाते हैं। सवाल नंबर 4 है, जजीरे में क्या बनाया गया है? आप कहोगे जजीरे में एक रेस्ट हाउस बनाया गया है। ठीक है बेटा, जजीरे में एक रेस्ट हाउस बनाया गया है ताकि वहाँ पर लोग आए और वहाँ पर लोग एंजॉय करें। ठीक है ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, झील का पानी क्यों चमकता है? झील का पानी क्यों चमकता है? यहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि इस झील की तह में सोने की कान है, इसलिए इसका पानी दिन में चमकता है। समझ आ रही है? देखिए, ये आपका जब पैराग्राफ आपको दिया गया ना, उसी पैराग्राफ में ये आंसर मौजूद हैं। क्वेश्चंस डिफरेंट भी हो सकते हैं, क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं। झील का पानी क्यों चमकता है? झील का पानी चमकता हुआ क्यों नजर आ रहा था? क्वेश्चन किसी किस्म का भी हो सकता है। सवाल आपने, जवाब आपने उसका आगे उसका सही लिखना है कि यहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि इस झील की तह में सोने की कान है, इसलिए इसका पानी दिन में चमकता है। उसके बाद सवाल नंबर 6 है, सतपारा झील की मशहूर चीज़ कौन सी है? सतपारा झील की मशहूर चीज़ ट्राउट मछली है, जो कि बहुत जायकेदार होती है। ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 7 है, इस पैराग्राफ का मौजू उन्वान तजवीज़ करें। अब इस पैराग्राफ के क्वेश्चन से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये सवालात किस किस चीज़ के बारे में। ये सवालात हम जब पढ़ रहे थे तो उस सवालात से आपको क्या अंदाज़ा हो रहा था कि ये किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। ये स्कर्दू का हवाई सफ़र है, ये स्कर्दू के बारे में था, ये झील सैफुल मलूक के बारे में था, ये शंग्रीला रिजॉर्ट के बारे में था? नहीं, ये था सतपारा झील के बारे में। तो इसका उन्वान होगा सतपारा झील की सैर। ठीक है ना। उन्वान आपको सही लगा? मैंने इसका ये उन्वान लिखा है। ठीक है। उसके बाद आते हैं अपने सवालों के जवाब दे। ये आपकी किताब की मश्क से लिए गए हैं, ये आपके चैप्टर से लिए गए हैं। आपकी किताब की जो एक्सरसाइज है ना, ये वो वाला है। सवालों के जवाब दे। स्कर्दू कहाँ वाक़ई है? ऊपर से झील सैफुल मलूक किस तरह दिखाई दे रही थी? शंग्रीला रिजॉर्ट के बारे में बताएं। स्कर्दू शहर में मौजूद बाजार की ख़ास चीज़ें क्या हैं? क्या आप स्कर्दू जाना चाहेंगे? क्यों? इस सबक में आपको सबसे अच्छा कौन सा मंजर लगा? ठीक है, समझ आ रही है? ये क्वेश्चंस हैं। अब इस क्वेश्चन के हम आंसर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, सवालों के जवाब दें। वैसे तो ये आंसर्स आप लोगों के साथ हमें ओरली डिस्कस करने थे, लेकिन चूंकि आप लोग छोटी क्लास हैं तो मैं इसलिए आपको ये आंसर बता रही हूँ। स्कर्दू कहाँ वाक़ई है? स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ई है। सही है। स्कर्दू जो है गिलगित बल्तिस्तान का एक शहर है। ठीक है, ये वहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऊपर से झील सैफुल मलूक किस तरह दिखाई दे रही थी? तो ऊपर से झील सैफुल मलूक नीले पानी से भरे एक बड़े प्याले की तरह दिखाई दे रही थी। ठीक है बेटा, समझ आ रही है ना? ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कि शंग्रीला रिजॉर्ट के बारे में बताएं। तो शंग्रीला रिजॉर्ट, ठीक है, ये स्कर्दू का सबसे बड़ा और खूबसूरत होटल है। ठीक है। नंबर 2 पॉइंट है, ये पहाड़ के दामन में एक कुदरती झील के अतराफ में बनाया गया है। कुदरती झील है। झील किसे कहते हैं? झील कहते हैं पहाड़ों के दामन में नीचे की ज़मीन, जो पहाड़ों पर नहीं, पहाड़ तो जो नीचे ज़मीन होती है वहाँ पर पानी का वो किताब, यानी पानी का वो हिस्सा जो ज़मीन पर वाक़ई, वो पहाड़ों पर नहीं, झील कहते हैं उसे। तो ये पहाड़ों के दामन में यानी बिल्कुल नीचे एक कुदरती झील के अतराफ में बनाया गया है, उसकी साइड पर, उसके किनारे पर बनाया गया है। रिजॉर्ट का डाइनिंग हॉल झील के बीच में बना हुआ है। हॉल की खिड़कियाँ शीशे की हैं। ये इस शंग्रीला रिजॉर्ट के बारे में ये मालूमात थी कि ये स्कर्दू शहर का एक खूबसूरत होटल है। ये पहाड़ के दामन में एक कुदरती झील के किनारे पर बनाया गया है। इस रिजॉर्ट का डाइनिंग हॉल जो है ये झील के बीच में बना हुआ है और इस हॉल की खिड़कियाँ शीशे की हैं। सही है। मुझे तो यही पॉइंट्स उसके बेस्ट लग रहे थे जो मैं उसके बारे में डिफ़ाइन कर सकी, उसके बारे में आपको बता सकी। उसके बाद हमारा सवाल नंबर 4 आ रहा है कि स्कर्दू शहर में मौजूद बाज़ार की ख़ास चीज़ें क्या हैं?
یعنی آپ نے تو یہ چیپٹر پڑھا نا، آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ پڑی کہ اسکردو شہر میں جو اس کا جو بازار ہے تو اس کی خاص خاص چیزیں کون سی تھی. تو اس کی خاص خاص چیزیں یہ تھی کہ وہاں پر اونی ٹوپیاں، اونی کپڑا، واسکٹیں، چوغے، چاندی کے زیورات اور خوبصورت لکڑی کے چمچے وغیرہ ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے اوپر اسٹارٹنگ پوائنٹ کویسچن سے ہی لکھ لیا کہ اسکردو شہر میں موجود بازار کی خاص خاص چیزیں یہ ہیں. اس کے بعد 6 چیزیں تھیں تو 6 چیزوں کے نام ہم نے بالکل ہر ایک لائن میں کر کے لکھ دیے. تو یہ 6 چیزیں اس کی میں نے یہاں پر آپ لوگ کے لیے لکھ دی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے سوال نمبر 5، آپ اسکردو جانا چاہیں گے، کیوں؟ تو میں نے یہاں پر لکھ دیا کہ جی ہاں، ہم اسکردو جانا چاہیں گے کیونکہ یہاں بہت سی دلکش جھیلیں ہیں اور ان کے خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں. مجھے تو یہی اس کی بات اچھی لگی کہ میں یہاں پر اس لیے جانا چاہتی ہوں کہ وہاں پر پیارے سی برف پوش پہاڑ ہیں، وہاں پر جھیلیں ہیں، وہاں کے خوبصورت مناظر ہے، میں وہاں پر ان کے مناظر سے لطف اندوز ہونا چاہتی ہوں. آپ لوگ اپنا بتائیں گے کہ اگر آپ وہاں جانا چاہتے ہیں تو آپ کے وہاں جانے کی وجہ کیا ہے. تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ میں اسکردو شہر کا بازار دیکھنا چاہتا ہوں، وہاں کی خوبصورت اون کی ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں دیکھنا چاہتا ہوں. آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ میں نے شنگریلا ریزورٹ کے بارے میں پڑھا جو کہ اسکردو میں ہے، تو میں وہاں پر جا کر اس جھیل کا نظارہ کرنا چاہتا ہوں اور اس جھیل کے کنارے پر واقع ہوٹل کو دیکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ جس وجہ سے اسکردو جانا چاہتے ہیں آپ نے وہ وجہ لکھنی ہوگی. لیکن میں وہاں اس لیے جانا چاہتی ہوں کیونکہ وہاں پر میں نے بہت سی دلکش جھیلوں کے بارے میں پڑھا ہے، تو میں وہاں پہ دلکش جھیلیں دیکھنا چاہتی ہوں اور اس کے خوبصورت مناظر سے میں لطف اندوز ہونا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، اب سوال نمبر 6 ہے کہ اس سبق میں آپ کو سب سے اچھا کون سا منظر لگا. ٹھیک ہے، یہ جو چیپٹر ہم نے پڑھا ہے اسکردو کا ہوائی سفر، اس سبق میں ہمیں سب سے اچھا جو منظر لگا وہ کون سا ہے. تو میں نے یہاں پر اپنے لیے 3 آپشن دیکھے ہیں، 1 2 اور 3. آپ نے اس میں سے کوئی سا بھی ایک منظر لکھنا ہوگا، لیکن میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں نا، تو میں نے اس لیے یہاں پر 3 لکھ دیے کہ اس سبق میں مجھے شنگریلا ریزورٹ کا منظر اچھا لگا کیونکہ یہاں ایک خوبصورت جھیل کے کنارے پر بنا ہے. ٹھیک ہے، بس میں نے اس کے آگے اس کی ایک بات لکھنی ہے کہ مجھے اس سبق میں شنگریلا ریزورٹ کا منظر اچھا لگا کیونکہ یہ ایک خوبصورت جھیل کے کنارے پر بنا ہوا ہے. اس کی یہ خوبی تھی، اس لیے مجھے اس کا یہ منظر پڑھ کر بہت اچھا لگا. دوسرا پوائنٹ میں نے اب لکھا ہے کہ اس سبق میں مجھے ستپارہ جھیل کا منظر اچھا لگا کیونکہ یہ پہاڑوں کے دامن میں ہے، یعنی یہ ارد گرد اس کے پہاڑ ہی پہاڑ ہیں اور اس کے یہ پہاڑوں کے بالکل بیچوں بیچ یہ جھیل ہے، تو مجھے اس لیے اس کا منظر بہت اچھا لگا. اس کے بعد میں نے تیسرا پوائنٹ یہ لکھا کہ اس سبق میں مجھے شنگریلا ریزورٹ کے ڈائننگ ہال کا منظر اچھا لگا کیونکہ اس کی کھڑکیاں شیشے کی ہیں اور وہ جھیل کے بیچ میں بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ گئی نا. مجھے اس پورے چیپٹر میں شنگریلا کے ریزورٹ کے ڈائننگ ہال کا منظر اچھا لگا تھا کیونکہ ایک تو اس کی کھڑکیاں شیشے کی بنی ہوئی تھی، دوسرا یہ جھیل کے بالکل بیچ میں بنا ہوا تھا. ٹھیک ہے، میں نے تو یہ 3 پوائنٹس لکھ دیے. تو لیکن آپ نے ان تینوں میں سے کوئی ایک لکھنا ہوگا، یا اس کے علاوہ بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہیں کہ آپ کو مجھے جھیل سیف الملوک کا منظر اچھا لگا جو گول پیالے کی طرح معلوم ہو رہی تھی. مجھے ستپارہ جھیل کا منظر اچھا لگا کیونکہ اس کے ارد گرد بہت سے برف پوش پہاڑ تھے اور وہ اس کا پانی بہت ٹھنڈا تھا، اس کی ٹراؤٹ مچھلیاں بہت ذائقے دار تھیں، مجھے اس لیے اس کا منظر بہت اچھا لگا. ٹھیک ہے، آپ لوگ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، یا یہ لکھ سکتے ہیں کہ مجھے ستپارہ جھیل کا منظر اس لیے اچھا لگا کہ وہاں پہ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جس کے بیچ میں ریسٹ ہاؤس بنا گیا تھا. تو آپ لوگ اپنی طرف سے بیٹا کوئی سا بھی منظر لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آئی. اس کے بعد آگے ہم نیکسٹ کام پر، مندرجہ ذیل جملوں کو درست کر کے دوبارہ لکھیں. صحیح ہے، سوال نمبر 2 ہے، مشقی سوال ہے کہ ان جملوں کو درست کر کے دوبارہ لکھیں. ہم پچھلے سال بذریعہ ہوائی جہاز وہاں گیا تھا. یہاں پر ہم ہے نا، تو گیا تھا تو سنگل ورڈ کے لیے یوز ہوتا ہے، یعنی ایک کے لیے یوز ہوتا ہے. تو یہاں پر تو ہم ہے، یعنی ہم تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. تو ہم پچھلے سال بذریعہ ہوائی جہاز وہاں گئے تھے. گیا تھا کی جگہ گئے تھے آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ جو غلطی تھی نا، تو یہ غلطی میں نے ٹھیک کر دی. اس کے بعد نمبر 2 سینٹنس ہے کہ جہاز کا سایہ وادی کے فرش پر ساتھ ساتھ چل رہی تھی. تو درست جملہ ہے کہ جہاز کا سایہ وادی کے فرش پر ساتھ ساتھ چل رہا تھا. ٹھیک ہے بیٹا، سمجھ آئی نا
اس کے بعد ہے کہ نمبر 3 ہے کہ سامنے ریت سے بھری ہوئی میدان تھی. تو میدان تھی تو نہیں ہوتا نا بیٹا، میدان تو تھا ہوتا ہے. تو سامنے ریت سے بھرا ہوا میدان تھا. بھری ہوئی کی جگہ آ جائے گا بھرا ہوا، اور میدان تھی کی جگہ آئے گا میدان تھا. ٹھیک ہے، درست جملہ میرا یہ ہو گیا. اس کے بعد ہے نمبر 4 پوائنٹ ہے میرے پاس، اسکردو ایک چھوٹی سی شہر ہے. تو اسکردو ایک چھوٹی سی شہر کی یہاں پر چھوٹی سی کی جگہ آ جائے گا اسکردو ایک چھوٹا سا شہر ہے. ٹھیک ہے، درست جملے میں آ گیا چھوٹا سا، جبکہ غلط جملے میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے چھوٹی سی. اس کے بعد نمبر 5 پوائنٹ ہے میرے پاس، میں ستپارا جھیل دیکھنے گئے. تو میں یہاں پر آیا اور دیکھنے گئے تو بہت سارے لوگوں کے لیے یوز ہوتا ہے، یعنی گئے ورڈ تو بہت سارے لوگوں کے لیے یوز ہوتا ہے. تو میں ستپارا جھیل دیکھنے گیا، درست جملے میں یہاں پر آ رہا ہے گیا. ٹھیک ہے، یہ میرے جملے یہاں پہ دوبارہ سے درست کر کے لے لیں. یہ آپ کی کتاب کا کام ہے، آپ لوگوں نے بھی اپنی کتاب پر اسی طرح یہ کام کرنا ہوگا. اس کے بعد ہے واحد کے جمع بنائیں. جیسے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے پیالہ، تو یہاں اس کا جمع ہے پیالے. علاقہ، علاقے. راستہ، راستے. اڈا، اڈے. مجسمہ، مجسمے. درہ، درے. سایہ، سائے. ٹھیک ہے بیٹا، آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی نا اس کی؟ سمجھ آ گئی ہے آپ لوگوں کو اس کی نا؟ یہ ہمارا جو واحد کی جمع بنائے والا کویشچن ہے، واحد کی جمع ہم لوگوں نے اس طریقے سے بنا لیے. ٹھیک ہے بیٹا، کلیئر ہو گئی بات؟ اس کے بعد ہے ہمارا آگے ہوم ورک. آپ لوگوں نے بیٹا وہی کام آپ لوگوں نے ہوم ورک میں کرنا ہوتا ہے جو کام آپ لوگوں کو ڈائری پر دیا جاتا ہے. جو کام آپ کو ڈائری کے پیج پر دیا جائے گا نا، آپ نے وہی کام وہی ہوم ورک آپ لوگوں نے گھر میں کرنا ہوگا. سمجھائی آپ کو ساری ایکسرسائز جاتی ہے، سارا کام آپ لوگ کو سمجھایا جاتا ہے، لیکن کام آپ نے کاپیز پر وہی کرنا ہوتا ہے جو آپ کو ڈائری پر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ بالکل پریشان مت ہوا کریں کہ میڈم آپ نے سمجھا دیا تو وہ بہت جلدی آپ نے سمجھا دیا، وہ پیجز بہت جلدی سے گزر گئے، وہ ویڈیو بہت جلدی سے ختم ہو گئی، ہم نے تو کوئی کام بھی نہیں کیا، ہم لوگوں کو تو سمجھ بھی نہیں آئی. نہیں، آپ لوگوں کو وہی کام کرنا ہوتا ہے جو آپ لوگوں کی ڈائری میں آپ لوگوں کا ہوم ورک جاتا ہے. اب دیکھیں، ریٹن ہمارا ورک ہے. سبق آلودگی کیا ہوتی ہے کہ تفہیم کلاس ورک کاپی میں لکھیں. یعنی اب تو ہم سبق جو پڑھے ہیں وہ ہے اسکردو کا ہوائی سفر، لیکن کام ہم تو ابھی پچھلے ایکسرسائز کا کر رہے ہیں نا. ابھی تو ہم نے الفاظ معنی اور الفاظ جملوں کا کام کیا نا، سبق آلودگی کیا ہوتی ہے. لیکن آپ لوگوں نے سبق آلودگی کیا ہوتی ہے کہ تفہیم جو تفہیم ہے اس کی جو کمپریہنشن پیسج ہے وہ آپ لوگوں نے اپنی کلاس ورک کاپی پر لکھنا ہوگا. اور سبق اسکردو کا ہوائی سفر کی آپ لوگوں نے ریڈنگ کرنی ہے. دیکھیں، یہ آپ لوگوں کو جب ہم ہوم ورک سینڈ کریں گے نا آپ کی ڈائری کے ساتھ، یہ آپ کا پیج بھی آپ کو باقاعدہ طور پر یہ پیج بھی آپ کو سینڈ کیا جائے گا. تفہیم ہے، پیراگراف ہے، کتاب صفحہ نمبر 49 ہے، اور یہ اس کی کوشچنز ہے، اور یہ اس کا تفہیم کا پیراگراف ہے. ٹھیک ہے بیٹا، دیکھ لے سوالات و جوابات. جانداروں کے زندہ رہنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ تو جانداروں کے زندہ رہنے کے لیے ہوا ضروری ہے. ہوا کیا ہے؟ ہوا گیس ہے، اور یہ مختلف گیسوں سے مل کر بنی ہے. اس میں کچھ گیسیں ہمارے لیے اچھی ہیں اور کچھ زہریلی ہیں. نمبر 3 کویشچن ہے، صحت مند رہنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ صحت مند رہنے کے لیے ہوا کا صاف ہونا ضروری ہے. اس کے بعد نمبر 4 کویشچن ہے کہ صاف ہوا میں کون سی گیسیں زیادہ ہوتی ہیں؟ تو صاف ہوا میں آکسیجن گیس زیادہ ہوتی ہے. نمبر 5 کویشچن ہے، جسم میں موجود خون کیا کام سر انجام دیتا ہے؟ تو خون جسم کے مختلف حصوں سے کاربن ڈائی آکسائڈ نکال دیتا ہے اور خون گندا ہو جاتا ہے. اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے کہ اس پیراگراف کا عنوان لکھے. تو اس پیراگراف کا عنوان ہے ماحول کی آلودگی. یہ آپ کا ہوم ورک ہے، یہ آپ لوگوں نے ہوم ورک اپنی کاپی پر، نیٹ کاپی پر، کلاس ورک کاپی پر لکھنا ہوگا. ٹھیک ہے، جو ہوم ورک دیا گیا ہے بیٹا وہی ہوم ورک کرنا ہے. سبق آلودگی کیا ہوتی ہے کا کام ہماری کاپی پر آ رہا ہے، تو اسی کی کویشچنز بھی ہماری کاپی پر آئیں گے. ٹھیک ہے بیٹا، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرے چیپٹر کی اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی، اور اس اردو کا ہوائی چیپٹر کی آپ لوگوں نے ریڈنگ کرنی ہے، اور اس کے جنرل کویشچنز بھی اپنے لیے بنائیں، اچھے سے کام کریں، نیٹ کام کریں. ٹھیک ہے بیٹا، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.